جی ہاں، آج ہم منظم زندگی پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہے جناب محمد باقر مہدوی صاحب. آئیے پروگرام میں ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کی دعا سے بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا. بہت شکریہ. تو جب زندگی کو منظم زندگی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کافی سارے روایات ہے، کافی سارے ایسے سجیشنز ہے کہ اپنی زندگی کو نظم بخشیں. لیکن جو سب سے پہلا سوال آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے منظم بنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. سب سے پہلے تو میں پروگرام کے آغاز میں یہ چاہوں گا کہ اپنی طرف سے اس پروگرام کی جانب سے، سحر ٹی وی کی جانب سے پاکستانی سیل زدہ عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کی جائے. بالکل. اور ان کو اپنے غم میں ان کو اپنے غم میں شامل کرتے ہیں. جی. کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند متعال ان کی اس مصیبت میں ان کو صبر عنایت فرمائے، اور جو اس دنیا میں ان کے لیے مدد کر سکتا ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے بالکل کہ سب ہم ان کی مدد کو آئے انشاءاللہ. آئیے آپ کے سوال کی طرف. اور جو آپ نے سوال بیان فرمایا اور جو موضوع ہے بہترین موضوع اس حوالے سے کہ انسان اپنی زندگی میں اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو اس کا روٹین ہے، جو کام ہے، اس روٹین میں ان کاموں کو انجام دے پائے. بالکل. اس 24 گھنٹے کے اندر وہ جو کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کاموں کی اگر صحیح تقسیم بندی وہ کر پائے تو وہ بہترین طریقے سے اپنے سارے کاموں کو انجام دے پائے گا. بالکل. اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے اپنے ٹائم ٹیبل کو، اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو منظم بنانے کی ضرورت ہے. بالکل. اگر ہم نے اپنی لائف منظم بنا لی، اپنی حیات کے اندر ٹائم ٹیبل لے کر آئے، تب ہم اپنی زندگی کے تمام تر مقاصد کو پا سکیں گے، ان کو حاصل کر سکیں گے. اس حوالے سے کتنے سارے علماء نے، کتنے سارے صاحب نظروں نے، کتنے سارے سائیکٹرسٹ نے آ کے طریقہ بیان کیا ہے کہ کس طرح انسان اپنی زندگی کو منظم بنا سکتا ہے. بالکل. کیوں نہ ہم جائے بہترین جو اس حوالے سے صاحب نظر ہے، جو بہترین طریقے سے اس حوالے سے ہمیں بتا سکتا ہے کہ کون انسان کس طرح اپنے زندگی کو منظم بنا سکتا ہے. جی. تو آپ کی خدمت میں اکتفا ہو چکا کہ وہی سب سے بہتر انسان کے بارے میں بتا سکتا ہے جو انسان کو جانتا ہو. بالکل. بالکل. تو وہ جس نے انسان کو بنایا ہے، انسان کا خالق ہے، وہی آ کر ہمیں بتائے گا کہ کس طرح اپنی لائف کو منظم بنائے، کس طرح اپنی لائف کو ٹائم ٹیبل کے مطابق بیان کر سکے، چلا سکے. بالکل. آ کے خداوند متعال نے بتایا ہمیں. کس کے ذریعے؟ پیغمبر کے ذریعے، ائمہ طاہرین کے ذریعے. وہ آ کر انہوں نے ہمیں طریقہ بتایا کہ کس طرح اپنی لائف کو منظم بنا سکتے. بالکل. معصوم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اجتہدوا ان یکون زمانکم الی 4 ساعات. جی. کوشش کرو اپنی لائف کے اس 24 گھنٹے کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا. کیا کرنا ہے؟ پہلا حصہ کس کا؟ ساعۃ لمناجات اللہ. اپنے اس 24 گھنٹے میں سے ایک حصے کو خدا سے مناجات کرنے کے لیے مخصوص کر دو، خدا کی عبادت کرنے میں. بالکل. وساعۃ لکسب المعاش. ایک حصے کو اپنے اس ٹائم کے اس پورے دن میں سے ایک حصے کو تم کسب معاش کے لیے، حلال کمانے کے لیے مختص کر دو کہ اس حصے میں روزی رزق و حلال کمانے کی کوشش کروں. وساعۃ لمعاشرۃ الاخوان الثقات. ایک حصہ اپنی زندگی کا سچے اچھے مومن بھائیوں کے ساتھ گزارنے کے لیے مخصوص کر دو. انسان کو ضرورت ہے، انسان بالآخر اس معاشرے میں رہتا ہے، معاشرے میں اس کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ بات چیت رکھے، ان کے ساتھ کنورسیشن ہو، گفتگو ہو. اس میں انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. اس معاشرے کے حوالے سے، انسانی دوستوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے حوالے سے دوسری صفات بھی بیان کی گئی ہے اسی روایت میں. بالکل. اس کی طرف انشاءاللہ بعد میں اگر کبھی موقع ملا تو اشارہ کریں گے. اور چوتھا حصہ فساعۃ للذات غیر محرم. جی. اپنے لائف کے ایک حصے کو غیر حرام لذتوں کے لیے مخصوص کر دو، یعنی حلال لذتوں کے لیے مخصوص کر دو. 4 حصے: خدا سے مناجات کرنا، عبادت کرنا. بالکل. حلال رزق و روزی کمانا، اچھے اور مومن بھائیوں کے ساتھ معاشرت رکھنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا. اور چوتھا حصہ ہے انسان اپنی لائف میں حلال لذتیں رکھے اور ان حلال لذتوں کو انجام دے کر
تب انسان کی زندگی میں وہ سکون آئے گا تاکہ وہ دوسرے کاموں کی طرف بڑھ سکے. تو اس میں ابھی کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جھلکتی ہے آپ کے جواب میں کہ ایک ہی حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، باقی تمام حصے جو ہے انسان کے خود کے لیے ہے. یعنی جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک ٹائم اس کا کمانے کے لیے ہے، یعنی روزمرہ کی زندگی گزارنی ہے اسے، اور سوشلائز ہونا ہے اسے اس کے لیے، اور لیجر ٹائم جو آپ نے کہا انٹرٹینمنٹ ٹائم ہم جسے کہہ سکتے ہیں، حلال طریقے سے وہ انٹرٹین کریں اپنے آپ کو، لیجر ٹائم. یعنی یہ تمام بخش جو ہے جو آپ نے کہے، خدا پھر بھی چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہی ٹائم دے، اس طرح سے ٹائم دے. لیکن یہ چاہ رہا ہے کہ خدا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق ٹائم دیں. بالکل بالکل. اگر دوستوں کو بھی تو ٹائم دے رہے تو وہ دوست ہو جو ہم ان کو دیکھ کر ان کے دیدار سے ہم خدا کی یاد میں. بالکل بالکل. کام بھی کر رہے، کسب معاش بھی کر رہے تو حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا. وہ کمانا ہے جس سے خدا راضی ہے. بالکل. لذتوں کی طرف بھی جا رہے تو وہ لذتیں حاصل کرے جس لذتوں سے خدا نے ان لذتوں کو حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، حلال لذتیں. یعنی ان تمام تر چیزوں میں بھی ہم خدا کا ملاحظہ کر رہے کہ خدا کے حدود کو کہیں ہم کراس نہ کر پائیں. بالکل. تو یہ اہم ہے اس حوالے سے. بالکل بالکل. اوور آل جو ہے کام سارے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنے ہیں، اس کی رضا کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی ٹائم جو ہے، یعنی جو ہم پرسنل ٹائم بھی نکال رہے ہیں اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضایت کا خیال ضرور رکھنا ہے. بہت ہی اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. اب فار ایگزامپل مجھ پہ بہت سارے پریشرز ہیں، بہت سارے کام ہیں، آج کل کی سیکولر دنیا ہے، ہم سیکولر ایجوکیشن میں جو ہے مشغول ہے، اسی وجہ سے کبھی آپ کو دعوت کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور ان روایات سے ہمیں آشنا کریں، ہمیں بتائیں کہ کہاں پہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹائم ٹیبل تو بنا لیتے ہیں، اچھا خاصا بھی بنا لیتے ہیں آرگنائزڈ، لیکن اس پہ عمل نہیں کر پاتے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال اور بہت ہی کامن سوال، اور یہ وہ ایسی چیز ہے جو ہم سب کے ساتھ ہماری لائف میں یہ چیز ہو چکی ہے. اور اس کی مختلف وجوہات ہے. بعض اوقات انسان کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی لائف میں رکاوٹیں آتی ہے. بعض ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی لائف میں جو پرائیورٹیز ہوتی ہے، اولویتیں ہوتی ہے، ان کو مشخص نہیں کرتا، ان کی تعین نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اپنے مین کام کو وہ پورا نہیں کر پاتا، دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے. لیکن ایک اہم ترین وجہ کو اسی روایت کے ادامے میں بیان کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے دوسرے کام کی طرف نہیں پہنچ پاتا. جو مختلف کام ہوتے ہیں، جو مختلف ٹائم ٹیبل انسان نے بنایا ہوتا ہے، وہ مکمل نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. روایت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے وَبِهَٰذِهِ السَّاعَةِ. 4 حصے بیان کر دیے: مناجات خدا کے لیے، کسب معاش کے لیے، دوستوں کے ساتھ، اور لذات حلال کے ساتھ. اس چوتھے والے حصے کے حوالے سے روایت کے اگلے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ وَبِهَٰذِهِ السَّاعَةِ أَنْتُمْ تَقْدِرُونَ عَلَىٰ 3 ساعات. کہ اگر کسی نے ان تینوں حصوں کو پورا کرنا ہے، ان تینوں حصوں کو ٹائم دینا ہے، ان 3 حصوں کو ٹائم نہیں دے پائے گا جب تک وہ اس چوتھے حصے کو مکمل نہ کرے. اچھا. یہ چوتھا حصہ یعنی غیر حرام لذتیں، حلال لذتیں حاصل کرنا انتہائی اہم. ٹھیک ہے. کہ اگر کسی نے ان کو حاصل کر لیا تب اس کی زندگی میں وہ سکون آئے گا، تب وہ آرام سے سکون سے کام بھی کر پائے گا، دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھ پائے گا، خدا کی عبادت بھی کر پائے گا، ورنہ کسی بھی چیز میں کنسنٹریٹ کر نہیں پائے گا. بالکل. آپ نے ہمیں کہا کہ ہمیں روایت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اپنے ٹائم کو 4 حصوں میں تقسیم کرے. پہلا حصہ مناجات الہی کے لیے، دوسرا کسب معاش کے لیے، حلال کمائی کے لیے، تیسرا دوستوں کے ساتھ گزارے، اپنے آپ کو سوشلائز کرے، اور چوتھا ٹائم بھی لیجر ٹائم اپنے حلال لذتوں کے لیے. اور یہاں پہ آپ نے کہا کہ جو چوتھا والا ٹائم ہے، چوتھا حصہ ہے، یہ سب سے اہم ہے، اور یہ حصہ جو ہے یہ ہے حلال لذتیں. اب کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ بہت زیادہ اہم ہے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی وہ حلال لذتیں کون سی ہیں؟ جی ایسا ہی ہے. انسان کی زندگی میں انسان مختلف کام کر رہا ہوتا ہے. جی. انسان کا یہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ خدا سے مناجات کرے، لیکن بعض اوقات مناجات میں انسان یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ لذت جو مناجات الہی میں محسوس ہونی چاہیے وہ محسوس نہیں ہو رہی ہوتی. کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے، دوستوں سے بات چیت کرنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ان سب کی وجہ یہ ہوتی کہ وہ حلال لذتیں جو اس کو ملنی چاہیے تھی، اس کو حاصل کرنی چاہیے تھی، وہ حاصل نہیں کر پایا ہے. اور وہ حلال لذتیں کیا ہے؟ روایت میں اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. روایت میں 10 چیزوں کو لذتوں کے عنوان سے گنوایا جا رہا ہے.
میں صرف فہرست گنوانے کا ٹائم ہوگا، وہ فہرست آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. بالکل. المشی والرکوب والارتماس فی الماء، مشی کرنا یعنی چلنا، تیز سے چلیں، جاگنگ جو ہم کہتے ہیں. بالکل. اس کے انسان فریشنس محسوس کرتا ہے، ایکسرسائز کرنے سے انسان فریشنس محسوس کرتا ہے. یہ وہ لذت ہے جو حلال لذت ہے جس سے انسان کے جو باڈی ہے وہ فریش ہو جاتی ہے، اور اس باڈی کے فریش ہونے سے انسان اپنے دوسرے کام کو بہتر طریقے سے انجام دے پائے گا. بالکل. رکوب پچھلے زمانے میں گھوڑ سواری وغیرہ ہوا کرتی تھی، تو سواری کرنا اس زمانے میں بطور خاص گھوڑ سواری کرنا. لیکن وہ چیز جو بہت زیادہ پریکٹیکل ہے اور آج ہم کر سکتے ہیں، والارتماس فی الماء، پانی میں تیرنا، تیراکی کرنا، سوئمنگ کرنا. یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کی لائف میں نشاط اور لذت اور پلیجر انسان محسوس کر سکے گا. اگر انسان اس سوئمنگ کو اپنی لائف کا حصہ بنا لے، یہ وہ حلال لذت ہے جس سے انسان کی باڈی کو بھی فائدہ محسوس ہوگا اور انسان کی روح بھی آمادہ بنے گی تاکہ بہتر طریقے سے کام کر سکے، مناجات الہی کر سکے، دوستوں سے بیٹھ سکے. بالکل. کتنی عجیب سی بات ہے نا، ہم یہ سارے کام کرتے ہیں لیکن ٹرینڈ سمجھ کے. اگر ہم یہ سمجھ کے یہ کام انجام دے کہ یہ روایات میں ہے اور ہمیں ایک سنت پہ عمل کر رہا ہوں، تو یہ ہمارا ایک مباح کام آٹومیٹکلی ایک مستحب کام میں تبدیل ہو جائے گا. بالکل. ایک شاید غلط کانسیپٹ جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام ہمیں زحمتوں میں ڈالنا چاہ رہا ہے، محنت اور کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے. کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے. ہمیں رات کو سونے نہیں دے رہا، صبح صبح جلدی اٹھا کے فجر کی نماز پڑھوا رہا ہے. ماہ رمضان میں ہمیں بھوک اور پیاس دے کر ہمیں زحمت میں ڈال رہا ہے، ہمیں بھوک اور پیاس دے رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اسلام کا کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جس سے انسان کو نقصان ہو رہا، بلکہ تمام تر احکام سے انسان ہی کو فائدہ ہو رہا ہے. بالکل. ہم کیونکہ جانتے نہیں ہیں لہٰذا ہم یہ سمجھ رہے کہ اسلام ہمارا تو نقصان کروا رہا ہے، ہمیں تو یہ کروا رہا ہے، ہمیں یہ زحمت و محنت میں ڈال رہا ہے. نہیں، جنت بعد میں نہیں ملے گی. انسان ابھی اس دنیا میں رہ کر اگر اسلام پر عمل کر لے تو اس کی اسی دنیا ہی، یہی دنیا اس کے لیے جنت بن جائے. بالکل. بشرط دیکھیے وہ جان جائے کہ اسلام کیا چاہ رہا ہے ہم سے، اس پر عمل کر لے. بالکل. یہ جو مثال سوئمنگ کی انہوں نے بیان کی، اور اس کے علاوہ دوسری بہت ساری اور چیزیں جو انہوں نے بیان کی گئی روایت میں ہیں. والنظر الی الخضرہ، گرینری کو دیکھنا، ہریالی کو دیکھنا، باغ کو دیکھنا، درختوں کو دیکھنا، اس سے انسان مسرت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے. سبزی کو دیکھنا اس سے خوشی محسوس کرتا ہے. والاکل والشرب، کھانا اور پینا، ان سے بھی انسان کو خوشی ہوتی ہے. والنظر الی المرأة الحسنى، انسان اپنے شریک حیات کو دیکھنا. بالکل. والجماع والسواک وغسل الرأس بالختم ومحادثة الرجال، نہانا یا برش کرنا، یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو روایت میں بیان کی گئی ہے. اس سے انسان اپنی زندگی میں فریشنس محسوس کر سکتا ہے، وہ تازگی، وہ کمال اپنی زندگی میں خود لا سکتا ہے. جب باڈی انسان کے لیے تیار ہو، انسان کی باڈی اس کو جو لذتیں ملنی چاہیے تھی وہ حاصل ہو چکی ہو، تو وہ آسانی سے سکون کے ساتھ باقی دوسرے کام کی طرف کنسنٹریٹ کر پائے گا. بالکل. اگر انسان کی جو بدنی جو جسمانی جو ضروریات ہے وہ پوری نہیں ہوگی تو انسان دوسرے کام کی طرف بھی صحیح طرح توجہ نہیں دے پائے گا. بالکل. لہٰذا ان ضروریات کو پورا کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر انسان ان کاموں کو کر پائے گا، ان لذتوں کو حاصل کر پائے گا، تو دوسرے کام کی طرف بہترین طریقے سے ان کو انجام دے پائے گا. بالکل. اور کتنا عجیب دنیا جو آج کی ہے، اس نے ہمیں یہی سکھایا ہوا ہے، یہی بتایا ہوا ہے کہ آپ کا جو پلیجر ٹائم ہے یا یہی جو آپ کی اپنی لذتیں ہیں یہ اہم ہے. سب سے پہلے یہ پوری ہو، لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے حرام طریقے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں. آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ بات بیان فرمائی، بہت ہی خوبصورت بات. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حتیٰ اپنے وصیت نامے میں مولا یہ کہہ رہے، اپنے مومنین کو یہ سفارش کر رہے، وصیت کر رہے کہ اتقوا اللہ ونظم امرکم، یعنی تقوی الہی کے ساتھ ساتھ جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ اپنے کاموں میں نظم کو لے کر آنا. بالکل. بلکہ بعض جو اس کلام کو تفسیر کرنے والے ان کا یہ کہنا ہے کہ نظم لے کر آنا کام میں گویا وہی اپنے پروردگار سے تقوی اختیار کرنا ہے، اور تقوی الہی اختیار کرنے کا دوسرا معنی وہی نظم ہے. بالکل. یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے. اگر انسان اپنی لائف کو منظم کر لے تو اس نے خداوند متعال کی بارگاہ میں تقوی الہی کو اختیار کر لیا، اور وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں مقرب بندہ کاؤنٹ ہوگا. بالکل. ظاہر سی بات ہے جب انسان اپنی لائف کو منظم بنانا چاہتا ہے تو شروع میں رکاوٹیں سامنے ہوتی ہے اور وہ
بیک بارہ ایک دم سے انسان کی لائف منظم نہیں بنتی ہے. اگر انسان جو منظم بنانا چاہ رہا ہے ایک دفعہ شکست ہو, ایک دفعہ نہ ہو پائے, دوسری دفعہ نہ ہو پائے, تیسری دفعہ نہ ہو پائے, انسان تھک ہار کے اپنی لائف کو منظم بنانے سے نہ چھوڑ دے, نہیں بالکل, بلکہ اس کام کو, اس پلاننگ کو, اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرے, اور اس کے اندر جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو پہچان کر ان کو دور کرنے کی کوشش کرے, تاکہ انسان کی لائف بالآخر اس نظم تک پہنچ سکے. انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو منظم لائف عطا فرمائے. بالکل, آپ کا بہت بہت شکریہ. الہی آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہمیں سب کو منظم زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی